السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور پاکستان میں صحافت میں کتنی صحافیوں کو فریڈم ہے، آزادی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جو ہمارا پوری جو ایک نمبرز آتے ہیں کہ آپ کا معیار صحافت کیا ہے، خاص طور پہ آپ کے ملک میں کتنی آزادی ہے صحافیوں کو، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پچھلے دور حکومت میں جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کے سامنے ہے. ارشد شریف صاحب کا ذکر یہاں پہ کریں گے. ان کی جن سرکمسٹانسز میں موت ہوئی اور وہ ایک ملک سے دور تھے، کینیا میں تھے، جن حالات میں ہوئی، وہ سارے معاملات اپنی جگہ. 1 سال ہو جائے گا اکتوبر میں ارشد شریف کو قتل ہوئے ہوئے، لیکن ان کا جو کیس ہے اس میں ابھی تک کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. لیکن آج کچھ عجیب و غریب صورتحال ہمارے سامنے آئی جب یہ معلوم ہوا کہ جوڈیشل میجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت نے ارشد شریف شہید کی جو اہلیہ ہیں سمیہ ارشد، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دی ہیں. ساتھ ہی جو ارشد شریف کے پروگرام کے پروڈیوسر رہے علی عثمان، ان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے ہیں. عدم پیشی پر کہا جا رہا ہے کہ ارشد شریف کی اہلیہ اور ان کے پروڈیوسر کے خلاف یہ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، جبکہ سرکار کی مدعیت میں یہ کیس درج ہوا. ارشد شریف کی فیملی اس ایف آئی آر کو پہلے ہی رد کر چکی ہے اور اہل خانہ کا کہنا ہے کہ سرکار نے ارشد شریف قتل کیس کی ایف آئی آر اپنی مدعیت میں درج کی اور ہماری درخواست پر درج نہیں کی گئی. ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس جبکہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس حوالے سے بھی کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے. صحافی ارشد شریف شہید کی اہلیہ کہتی ہیں کہ وارنٹ جو گرفتاری سے متعلق کہا ہے کہ میجسٹریٹ کی سطح پر کیس اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کا علم وہ کہتی ہیں مجھے نہیں ہے، مجھے صرف سپریم کورٹ کے کیس کا علم ہے. اور وہی کہتی ہیں کہ اس تمام تر صورتحال کا مجھے ادراک ٹیلی ویژن سے ہوا جب میڈیا پر یہ خبریں چلنا شروع ہوئیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیس کیا ہے، کس سطح پر چل رہا ہے، اور اس کا علم انہیں نہیں تھا. اب ظاہر ہے یہ ایک ایسی پیش رفت ہے جس پر ضرور بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ جو فیملی خود انصاف کی متلاشی ہے، جو وکٹم ہے، انہی کو بلایا جا رہا ہے. اور جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ سمن کب جاری ہوئے، وہ بھی اپنے آپ میں بڑی انوکھا واقعہ ہے. اس پر بات کریں گے اور ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں. جو آج کل بیانات آ رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں. سابقہ حکومت جو تھی، گزشتہ حکومت، اس میں 13 تقریباً جماعتیں تھیں جو اتحادی تھیں. اب سب کو یہ فکر ہو گئی کہ الیکشن کب ہوں گے. الیکشن 90 روز میں ہونے چاہیے اگر وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل کر دی جائے. مقررہ مدت پہ اگر اسمبلی اپنی تحلیل مدت پوری کر کے مکمل ہوتی ہے تو پھر 60 روز ہوتے ہیں، آئین یہ کہتا ہے. لیکن بلاول بھٹو نے کل بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا. وہ یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن تاریخ تو دے، چاہے 90 روز کے اندر دے، 100 روز کے اندر دے، 120 دن کے اندر دے. لیکن صورتحال آج ذرا مختلف ہو گئی جب آصف زرداری کا بیان سامنے آیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر انہیں بھرپور اعتماد ہے کہ الیکشن کمیشن آئین کے تحت الیکشن کرا دے گا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مردم شماری کے بعد، یعنی کہ جو نئی مردم شماری پر ووٹنگ ہو گئی تھی اس کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کروانے کا پابند ہے. پیپلز پارٹی اس سے ذرا مختلف موقف بھی رکھتی رہی ہے. گو کہ انہوں نے سی سی آئی میں اپروول دیا تھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی آئین کہتا ہے الیکشن ہونے چاہیے 90 روز میں، تو حلقہ بندیاں ضروری نہیں ہیں. آصف زرداری کہتے ہیں جی کہ جو منصوبے ایس آئی ایف سی کے تحت شروع کیے گئے ہیں ان کو مکمل ہونا چاہیے. معیشت بہت ضروری ہے، سیاست ہوتی رہے گی، ہم سب کو سیاست کے بجائے اس وقت معیشت کی فکر کرنا چاہیے. اس کا ایک بار پھر جب آج بلاول بھٹو صاحب، کیونکہ وہ اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، ان سے سوال صحافیوں نے پوچھا کہ آصف زرداری بیان دے رہے ہیں، اس پر بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ ان کا بیان ہے، وہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے. آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. ہر کے معاملوں میں صدر زرداری صاحب کی باتوں پہ پابند ہوں. جہاں تک سیاسی باتیں ہیں، جہاں تک آئین کی بات ہے اور جہاں تک پارٹی پالیسی ہے، تو مجھے اپنے کارکن کے اور اپنا پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان پہ پابند. اب پیپلز پارٹی کا وہ یہ کہتے ہیں جی ہماری جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ پارٹی پالیسی جو سی ای سی کے فیصلے ہوتے ہیں اس کے تحت ہوتی ہے. اب جو گھر کے معاملات ہیں اس میں پابند ہوں. تو کیا یہ بڑا واضح شفٹ نظر آ رہا ہے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے درمیان، کیونکہ جو پارٹی کے دیگر رہنما ہیں وہ بھی کچھ وہی موقف رکھتے ہیں جو بلاول بھٹو کہتے نظر آ رہے ہیں. کیا کہتے رہے پیپلز پارٹی کے وزراء جب وزراء تھے اور رہنما کیا کہتے رہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں.
حلقہ بندیوں پہ ایک نئی کھولتی ہے، ٹائم کا ایشو ہوتا ہے، تو یہ نہ استعمال کیا جائے الیکشنز میں تاخیر کے لیے. ہم نہیں چاہتے کہ الیکشنز میں تاخیر ہو، یہ وقت پہ ہوں اور آئین کے مطابق ہوں. جو 60 ڈیز میں یا 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے تھے وہ ملتوی شاید ہو جائے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. ملک میں بحرانی کیفیت ہوتی ہے اگر یہ الیکشن 90 دن سے آگے جاتا ہے. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہو، اگر اعلان کرے چاہے الیکشن کمیشن اعلان کرے، اعلان 90 دن کے الیکشن کا ہونا ہے. اب یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے کیا ہے اور اس کا حل کیا نکلے گا، اور کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی میں دو باپ بیٹا مختلف موقف رکھتے ہوں اور سی کے فیصلوں کا آصف علی زرداری کو علم نہ ہو؟ اس پہ بات کریں گے. بلاول بھٹو نے ایک اور آج جواب دیا ہے، وہ دیا ہے مولانا فضل الرحمان کو، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی اب ماضی کے واقعات دہرا رہے ہیں. کہتے ہیں جی عدم اعتماد تو ہم چاہتے ہی نہیں تھے لانا، یہ تو پیپلز پارٹی آخری وقت میں اپنے وعدے سے مکر گئی، وعدہ خلافی کی، اور ورنہ تو ہم چاہتے تھے انتخابات ہو جائیں اور آج پھر یہ حالات نہ ہوتے. بلاول نے مولانا صاحب کو کیا جواب دیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. عدم اعتماد ہے وہ پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ووٹس کے ساتھ کے بغیر کامیاب تو نہیں ہو سکتا تھا. تو اگر واقعی ان میں سے کسی کو یہ خواہش تھا کہ عدم اعتماد کے بجائے الیکشنز ہو، تو پھر وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں دیتے، ہم ناکام ہوتے اور ہم الیکشنز کی طرف ہٹ سکتے تھے. تو اب ظاہر ہے جو 16 ماہ 15 ماہ کی حکومت رہی، مہنگائی عروج پر ہے، عوام احتجاج کر رہے ہیں، جو فیصلے انہوں نے لیے اس پر اب سب تنقید کر رہے ہیں کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج حالات یہاں پر پہنچے ہیں. نگراں حکومت اپنے طور پہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر یہ ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے ہیں. خلف دستگیر صاحب کہتے ہیں جی تمام اتحادی حکومت میں شامل تھے اور جو فیصلے ہوئے ہیں ان کا بوجھ سب کو اٹھانا چاہیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن لیتے ہیں. جو تمام 15 جماعتیں پی ڈی ایم کی جو کولیشن گورنمنٹ میں شامل تھیں، ان سب کو ان فیصلوں کی اجتماعی ذمہ داری قبول کرنی ہے. تمام کی تمام جماعتیں شامل رہی اور ہم سب نے شہباز شریف کی قیادت پر بغیر کسی تحفظ کے اعتماد کا اظہار کیا. تو لہذا اب جو بھی فیصلے ان 15 مہینوں میں ہوئے تھے اس کی ذمہ داری ہمیں. پینل کی طرف بڑھتے ہیں. اطہر کاظمی صاحب سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں. عامر ضیاء صاحب سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. حیدر وحید صاحب سینئر قانون دان ہمارے ساتھ ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ اور تھینک یو سو مچ. بڑے صبر و تحمل سے آپ نے یہ تمام طرح انٹرو سنا، کیونکہ ظاہر ہے اتنی ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں تو سارٹ تو ہم نے یہاں پر چلایا ہی نہیں. اطہر آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی، ذرا یہ بتائیے گا یہ کیا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی میں، اور آصف علی زرداری صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ جی سیاست نہیں معیشت دیکھیں؟ گو کہ معاشی حالات ہیں لیکن بلاول صاحب بالکل مختلف بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں ٹو بی آنیسٹ مجھے تو بالکل حیرت نہیں ہوئی. یہ باقاعدہ ایک سیاسی پلاننگ کے تحت یہ کیا جا رہا ہے. جب سے یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ شاید کوئی احتساب کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کا نام نو فلائی لسٹ میں آ سکتا ہے، اس قسم کی جب خبریں آئیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک دم سے پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ کرنا آنا شروع ہو گیا کہ 90 روز میں انتخابات ہوں. تو ایک طرف سے زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سسٹم پہ مکمل اعتماد ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب پہ مکمل اعتماد ہے، اور دوسری طرف بلاول صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی 90 روز کے اندر انتخابات ہوں. تو یہ ایک طرح سے میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہمیں ساتھ لے کے چلیں گے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، آئین سے کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں تب بھی آئین سے کوئی مسئلہ نہیں تھا جب 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہوئے تھے. تب بھی آپ دیکھ لیں کیا انہوں نے کوئی اس قسم کی پوزیشن لی تھی؟ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہ آئین کی یہاں پہ خلاف ورزی ہوئی ہے؟ تو یہاں پہ بنیادی ایشو یہی ہے کہ اپنی سیاست کو بچانے کی کوشش ہے. جس طرح کی چینجز ہو رہی ہیں سندھ کے اندر، سندھ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر، اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں. تو وہ 2 میسیجز دے رہی ہے کہ ہمیں ساتھ لے کے چلو گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اگر ہمارے ساتھ آپ ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر ہمیں آئین یاد آ جائے گا. کیونکہ آج کل ہم حکومت میں نہیں ہیں تو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، ہم آئین کی کتاب پڑھتے ہیں تو پھر وہ ساری شکیں ہم آپ کو بھی یاد کروائیں گے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. عامر ضیاء صاحب آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ جب بلاول کا بیان آ گیا تو آصف علی زرداری کے اس بیان کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد بلاول کہتے ہیں جی یہ وہ معاملہ ہے جو اس کا سوال آپ ان سے ہی پوچھیں، آپ یہ جو ہمارے سیاسی فیصلے ہیں یہ ہماری پارٹی کرتی ہے، ایسے ہی ہے، ہونا تو یہی چاہیے، مگر کیا واقعتاً ایسے ہی ہے؟ عامر ضیاء صاحب تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اگر آپ دیکھیں جو کلمنیشن تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا گزشتہ روز کا بیان،
وہ تسلسل میں سمجھتا ہوں ان تمام آوازوں کا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو لگ یہ رہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی ذرا سی ناراض ہے، پیپلز پارٹی برہم ہے، دکھی ہے کسی بات کے اوپر، اور جس کا اشارہ بھی اثر بھی دے رہے تھے کہ دو چیزوں کو ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ احتساب کا پہیہ کہیں زیادہ بھرپور طریقے سے نہ چل جائے، دوسرے وہ لوگ کچھ نالا ہیں ٹرانسفر پوسٹنگز کے معاملے کے اوپر، تو وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جی انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں احتساب پہ اختلاف ہے یا ہمیں ٹرانسفر پوسٹنگ پہ، تو وہاں پر ان کو یاد آتا ہے کہ جی جو ہے الیکشن جو ہے انتخابات جو ہیں وہ 90 روز میں آئین کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن وہیں پر ان کے وزیر اعلیٰ اس سے پہلے جو ہیں اگر اس کو آپ گناہ کہیں گے یا اس کو جو بھی کہیں گے کہ جی وہ یہ گناہ سرزد کر چکے تھے کہ جی نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے، اب جب آپ نئی مردم شماری کے اوپر ایگری کر لیتے تو پھر پریکٹیکلی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جی ڈیلیمیٹیشن بھی ہوگی، اور ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ چٹکی بجاتے میں نہیں ہوگی، اس میں کچھ دن لگیں گے۔ میں سمجھتا ہوں جو زرداری صاحب کا بیان آیا ہے وہ توازن لے کر آیا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد جتنے بھی پیپلز پارٹی کے رہنما ہوں گے وہ زرداری صاحب لئے سے اور تال سے جو ہے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر رہے ہوں گے، کیونکہ زرداری صاحب نے جو میسج دیا ہے وہ وہی میسج ہے کہ جس پہ آپ دیکھیے گا کہ نون لیگ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، نون لیگ کو کوئی پرواہ نہیں کہ انتخابات 90 روز میں ہوں، 110 دن میں ہوں، 120 دن میں ہوں، لیکن حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی کہ جب تک ہم بعض معاملات طے نہیں کر لیتے تو ایک میں دیکھتا ہوں ایک براڈ کنسنسس ہے، تو اسی لئے میں لئے ملائی ہے زرداری صاحب نے، اور زرداری صاحب کی جو اپروچ ہے وہ زیادہ نسبتاً اگر آپ آج کے سیاسی تناظر میں دیکھیں تو پریگمیٹک ہے، اس کے حساب سے میں دیکھوں گا کہ پیپلز پارٹی ان کے پیچھے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی جو زرداری صاحب نے کہا ہے، اور آپ یہ دیکھیے گا جو ڈسنٹ کی آوازیں رضا ربانی صاحب کی ہو گئی یا وہ فرت اللہ بابر صاحب کہتے ہیں یا کبھی شری رحمان ہے، اس طرح کی جو آوازیں ہیں وہ بھی بہت جلد لائن کر لیں گی یا خاموش ہو جائیں گی، کیونکہ یہاں پر جو بات پریویل کرے گی، اور جو بڑا آپ نے کوٹ سنایا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جس کو فرما رہے ہیں کہ جی میں گھر میں بڑا ہی مطلب فرما بردار بیٹا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ فرما بردار جو ہے سیاسی کارکن یا اپنی کہتے ہیں چیئرپرسن بھی ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی میں جب یہ وہ ہوں گے فعال ہوں گے، یہ شروع میں خیال ہوا کرتا تھا جب بلاول بھٹو زرداری فعال ہوں گے تو آصف علی زرداری جو ہے وہ غالباً کارنر ہو جائیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ دونوں باپ بیٹا ایک میان میں ساتھ رہے اور ایک دوسرے کو سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کرتے رہے، تو یہاں پر بھی میں رستم و سہراب کی لڑائی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جو ہیں ہم آہنگ ہیں، یہ بلاول صاحب اپنے والد کی سیاست کو، اس کی روایات کو، اس کے جو بھی ان کے نزدیک اس کی اچیومنٹس اس کو اون کرتے ہیں، تو انہوں نے باہر اعلان بھی کیا، اعتراف بھی کیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ للکار کے سامنے آ جائیں گے اپنے والد کے کہ بھائی انہوں نے پتہ نہیں ایسی کون سی بات کہہ دی، کیونکہ ہوگا وہی جو ابھی زرداری صاحب نے کہا ہے، اور ملک اسی طرف بڑھ بھی رہا ہے، یقیناً انہوں نے تھوڑا بہت جو اپنی ناراضگی دکھانی تھی تو وہ بھی ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی پیپلز پارٹی لیکن عامر ضیاء صاحب پچھلے دنوں جب حکومت جا رہی تھی تب بلاول صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بھی یہ بیان دیا تھا کہ زرداری صاحب سے، نواز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ایسی سیاست نہ کریں کہ میرے لیے اور مریم کے لیے مشکل حالات ہوں، تو تب بھی انہوں نے ظاہر اپنی ایک تنقید پالیٹکس پہ کی تھی اپنے بڑوں کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ تب سے ہی ان کے اندر یہ خدشہ ہے، پیپلز پارٹی کے اندر دو مختلف رائے پائی جاتی ہیں؟ لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جس کے اوپر پارٹی کے اندر آپ سمجھے نا کہ کوئی اس پہ کریکس آ جائیں اور اس کے اندر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہ بات رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں اگر کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کرے گا کہ ورکرز کو اس سے امیدیں لگی رہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بڑی اچھی خوبصورت ٹیکٹکس ہے کہ لوگ ابھی بھی یقین رکھتے ہیں کہ جی بلاول صاحب کیونکہ زیادہ نوجوان ہیں، نئے آئے ہیں سیاست میں، کوئی ان کا اسکینڈل ابھی تک سامنے نہیں آئے، اقتدار میں کبھی نہیں آئے، تو لوگ امید رکھتے ہیں، تو وہاں پر وہ بڑے ٹیکٹفلی جو ہے تھوڑا بہت اپنے گریونسز بھی رکھیں گے، وہ یہ بھی بات کریں گے جی میں تو چاہتا ہوں اس چیز کو یوں کرنا، لیکن عملی طور پہ وہ اسی امبریلا، اسی چھتری کے اندر آپریٹ کریں گے جس کے اندر پیپلز پارٹی کرتی آ رہی ہے زرداری صاحب کی قیادت کے اندر۔ آپ اگر یہ سمجھیں کہ کوئی انقلابی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہو جائیں گے تو میں ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا، کہ ہم بھی پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات کرتے ہیں اور میں نہیں، اور کوئی ان باپ بیٹا میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی بلاول صاحب کی سیاست اور ہوگی اور زرداری کی جو ہے کچھ اور ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، آپ اس کو تسلسلی دیکھیے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو اندازہ ہے کتنا بیک لیش آ رہا ہے، لوگ اتنی تنقید کریں تو کچھ نہ کچھ تو کہیں گے اور ذرا سے اپنے آپ کو ڈسٹنس بھی کریں گے، لیکن فار آل جو ریئل پالیٹکس کی بات ہے کہ جو کہ ابھی آ گئی ہے کہ انتخابات ہمیں پتہ ہے کچھ بھی کر لیں بھی لوگ، بلاول صاحب یا فرت اللہ بابر یا رضا ربانی کچھ بھی بیانات دیتے رہیں، انتخابات تو وہی 110 120 دن میں اگر ہونے تو ہوں گے،
जनवरी के आखिर में होंगे, फरवरी के शुरू में होंगे, दरमियान में होंगे, उससे पहले आपको होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो बाकी सब जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से ज्यादा मैं सिर्फ इसको अहमियत नहीं देता। जी अच्छा अतहर, आपके ख्याल में इतना सिंपल है मामला कि नहीं? क्योंकि नून लीग की खामोशी बहुत कुछ कह रही है, बड़े सहल तरीके से वो ये कह रहे हैं जी फैब में हो जाएंगे इंतखाबात, नवाज शरीफ जब आएंगे तब इलेक्शन मुहिम शुरू होगी। नहीं मालूम नवाज शरीफ अब अक्टूबर में भी आएंगे कि नहीं। दूसरे फैसल करीम कुंडी साहब जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पीपल्स पार्टी के, वो ये कहते हैं जी हमें फैसला अब अगले इजलास में अपने करना है कि हमें इलेक्शन की तारीख कैसे लेनी है, हमें सड़कों पर आना है या हमें कानूनी रास्ता लेना है। तो वो एक स्टेप आगे जाके ये बात कर रहे हैं। तो क्या अब पीपल्स पार्टी के नेक्स्ट इजलास से उम्मीद रखी जाए कि वो सड़कों पे भी आ सकते हैं? देखें, ये जो बयानात है ना इस किस्म के, ये बुनियादी तौर पे 90 और 80 की दिहाई की सियासत है ये, और ये अवाम के शऊर की तौहीन है। देखिए, आप क्या पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से इन्होंने इंतखाबात की मुखालफत की, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डेट दे दी उसके खिलाफ भी ये करारदादें लाते रहे, और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो इन्होंने रवैया अपनाया पार्लियामेंट के अंदर और एज ए हुकूमत। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये कौन सी डेट लेना चाहते हैं? इनको नहीं पता था जब मुराद अली शाह साहब वहां पे गए थे मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग में, और वहां पे खड़े होकर फिर उन्होंने तस्वीर भी खिंचवाई, और उससे पहले भी अपनी रिजर्वेशंस वगैरह शो करते रहे, लेकिन वहां पे जाके उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। उसी वक्त बिल्कुल वाज़ेह था कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे। अब इनको ये धड़का लगा हुआ है कि शायद 120 रोज के अंदर भी इंतखाबात ना हो, तो इस वजह से ये इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि केपीके में इलेक्शंस नहीं होंगे या फिर पंजाब में नहीं होंगे या वफाक में नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी का मसला इस वक्त सिंध है। उनको पता है कि सिंध में हमारी हुकूमत है और वहां पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी और सिंध के वसाइल उनके हाथ में थे, वहां पे वो हुकूमत कर रहे थे। बाकी जो जितनी भी पार्टीज हैं उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। नून लीग तो लंदन में बैठी हुई है, नून लीग तो पंजाब भी जीतने की पोजीशन में नहीं है। मौलाना ने खुद उस दिन फरमाया कि इस वक्त हालात ही ऐसे नहीं है कि हम इलेक्शन कैंपेन चला सकें, और फिर ऊपर से आज जो गिलगित बल्तिस्तान से इलेक्शन का नतीजा सामने आया है उसके बाद आप समझती हैं कि ये लोग इंतखाबात में जाना चाहते हैं? नहीं, ये किसी किस्म की गारंटी चाहते हैं कि 120 रोज के अंदर ही हो जाएं और आप इंतखाबात करवा दें। लेकिन अगर इंतखाबात 90 रोज के अंदर नहीं होते तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि इंतखाबात 120 रोज के अंदर होंगे। आप निगरान हुकूमत को देख लें, जब से वो आए हैं उन्होंने शुमाली कोरिया से लेकर जनूबी अफ्रीका तक के तमाम मसाइल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। नहीं बात की तो इलेक्शंस के इनेकाद पे बात नहीं की, उस पे बात ही नहीं करते कि किस तरह हमने इलेक्शंस करवाने हैं। इधर हमने ये टास्क फोर्स बना दी, उधर हमने वो टास्क फोर्स बना दी। भाई वो तो आपका मैंडेट ही नहीं है, आप इलेक्शंस करवाने आए हैं। और अब पीपल्स पार्टी को भी शायद इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे कि चंद महीने गुजरने दें, ये लोग दोबारा इसी चीज का मुतालबा करते हुए नजर आएंगे कि इंतखाबात वक्त पे हों। लेकिन ये जो रविश डाली है इंतखाबात वक्त पे ना करवाने की, उसकी जिम्मेदार पीडीएम, पीपल्स पार्टी और इनके जो इत्तेहादी हुकूमत थी, वो सब इसके जिम्मेदार हैं। और जितना भरोसे का इजहार आज जरदारी साहब ने किया इलेक्शन कमीशन पे, तो चलें ये पार्टियां तो अपनी सियासत कर रही थी, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, तो अब तो उन्हें डेट दे देनी चाहिए। तो आपके ख्याल में अतहर के डेट का तयन क्यों नहीं हो पा रहा? वही बात बिलावल की, 90 रोज में दे दें, 100 रोज में दे दें, 120 रोज में दे दें, तारीख तो दे दें। जी वो मेरे ख्याल में वो देख रहे हैं कोई अच्छी सी डेट हो जो जिसको इस किस्म की होते हैं ना, कुछ डेट्स वो मुनासिब नहीं होती, तो वो उसमें देख रहे हैं जो ही उनको कोई मुनासिब डेट मिलती है तो वो दे देंगे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब तो जरदारी साहब ने भी एतमाद का इजहार कर दिया, इसलिए कि इस इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ करवाया, इस मुल्क में नहीं करवाए तो अभी तक इंतखाबात नहीं करवाए। और ये वो इंतखाबात थे जो 2022 में इन्होंने कहा था कि हम अक्टूबर के महीने में करवा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का रवैया तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसकी जिम्मेदार वो सियासी जमातें हैं जिन्होंने 16 माह के दौरान इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि आपने इलेक्शंस नहीं करवाने, तो आप इलेक्शन कमीशन से आपको गिला नहीं कर सकते। हैदर वहीद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। हैदर वहीद साहब, जरा ये आप रोशनी डालिएगा, यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है इस तनाजुर में कि बिलावल साहब कह रहे हैं जी 90 रोज में इलेक्शन हो जाने चाहिए, आएंगे कहता है, हल्का बंदियां जरूरी नहीं है। आसिफ जरदारी कह रहे हैं जी हल्का बंदियां कराने का पाबंद है नई मर्दमशुमारी के बाद। तो आपके ख्याल में इतने बड़े बड़े जय्यद वकला हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, तो ये दो राय क्यों सामने आ रही हैं? कानून इस हवाले से क्या कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए या हल्का बंदियां पहले होनी चाहिए?
دیکھیں یہ دو راستے ہیں جو پیپلز پارٹی لے سکتی ہے، اور آئی تھنک وہ یہی باور کرا رہی ہے کہ اگر آپ کا رویہ ہمارے ساتھ جو ہے اچھا ہوا تو ہم ایک راستہ لیں گے، یعنی کہ ہم نہیں مانگیں گے 90 دن میں شاید الیکشن، لیکن اگر ہمیں آگے کچھ ملنا ہی نہیں ہے تو پھر تو ہم 90 دن میں الیکشن مانگیں گے، اگر آگے یہ گیم کسی اور کے لیے آپ بنا رہے ہیں یا اپنے لیے بنا رہے ہیں۔ تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ زیادہ نظر آتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی چانس ہے کہیں دور دور کے بلاول صاحب کوئی ایسی بات کر رہے ہوں جو مخالفت میں ہو ایکچولی آصف علی زرداری صاحب پہ۔ یہ ممکن نہیں ہے اس وقت، تو ایٹ لیسٹ ممکن نہیں لگتا، اور وہ بھی پبلکلی۔ تو یہ میرے خیال سے ایک ان کی اندرونی اسٹریٹجی کا حصہ زیادہ نظر آتی ہے، اور میرے خیال سے الیکشنز جو ہیں وہ اگر ابھی نہیں ہوں گے اور یہ 120 دن یا 90 دن یہ سارا ٹائم پیریڈ تھوڑا آگے کی طرف جب جائے گا تو پھر ایک ماحول بالکل ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں اگر اسٹیبلٹی آتی ہے ڈالر ریٹ میں یا فیول پرائسز میں، یا کہیں کوئی جی سی سی کنٹریز سے کچھ اگر امداد مل جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اگر سچویشن چینج ہوتی ہے تو پھر دین ہو نوز ویئر دس از گوئنگ۔ تو میرے خیال سے تو الیکشن کروانے کی طرف جو ہے وہ اکانومی کا بھی سب سے بڑا ہاتھ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ پھر جو اسٹریٹجی کی ہے اور وہ ایگزیکٹلی چاہتے کیا ہیں اور کتنا لمبا وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ اسٹریٹجی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ خود ایٹ دا ہیلم ہوں، اور ادھر وہ خود ایٹ دا ہیلم ہوں گے یا ہائیبرڈ ریجیم آئے گی۔ یہ بات تو اب واضح ہے کہ کہاں سے ایکچولی جو ہے وہ سمت طے کی جائے گی، اور آئیڈیالوجیکلی اور یہ جو آگے سمجھنے کے پالیسی اسٹریٹجی اور پاکستان میں جو راستہ لینا ہے وہ ڈائریکشن کہاں سے آئے گی، یہ بات تو اب بہت زیادہ واضح ہو چکی ہے، اور یہ بزنس مین کو ہم سے زیادہ پتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر کسی بھی قسم کا ڈیلے ہو رہا ہے اور معاملہ 90 دن سے آگے جا رہا ہے، 120 دن سے بھی اگر آگے جا رہا ہے، تو کوئی قانونی جواز تو پیش کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو۔ سپریم کورٹ کے فیصلے، عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں انتخابات کے حوالے سے۔ آپ کے خیال میں کوئی ایسی گنجائش نکال سکتا ہے الیکشن کمیشن کہ جی قانونی طور پہ ہم اس بات کے پابند ہیں، حلقہ بندیاں کرانے کے بعد بھی اگر الیکشن میں ڈیلے ہوتے ہیں تو؟ دیکھیں، پہلی بات ہے حلقہ بندیاں جو ہیں وہ الیکشن ڈیلے نہیں کرا سکتی، آئین میں ایسی کوئی نہ گنجائش ہے نہ انویزجڈ ہے اس طرح سے۔ جو ایکچولی جرمین کلوز ہے وہ 90 دن میں الیکشن کروانے والا ہے، باقی جو کلوزز ہیں، آرٹیکلز ہیں، وہ بات ضرور کرتے ہیں کہ کیئر ٹیکر کے انڈر بھی ہو، صاف شفاف بھی ہو، ای سی پی کنڈکٹ کرائے، اور ظاہر ہے کہ سینسس جو لاسٹ نوٹیفائڈ ہے اس پہ ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور جہاں سینسس نوٹیفائی ہوتا ہے تو ڈیلیمیٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہونی 90 دن میں، اور اگر 90 دن میں جو چیز نہیں ہو سکتی تو وہ پھر اگلے الیکشن کی طرف جا سکتی ہے، لیکن یہ تو ایک آئینی پوزیشن ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جس طرح ہم نے دیکھا، اپنے کا کوئی جواز تو دینا ہوگا، پچھلی دفعہ جتنا جواز دیا تھا اتنا اس دفعہ بھی دے دیں۔ اس دفعہ ڈفرنس تھوڑا سا صرف یہ ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں شارٹ چینج فیل کریں۔ ابھی تک پی ایم ایل نون کی باری تو نہیں آئی ہے، کوئی براہ راست تو ایٹ لیسٹ نہیں آئی ہے، کہیں نہ کہیں انہیں بھی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی نظر تو آ رہی ہے، لیکن جب یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اگر کہیں ڈس اپوائنٹڈ ہو گئیں تو پھر وہ ایک ڈفرینٹ ہو سکتی ہے بات، کیونکہ ابھی تک تو یہ پولرائزیشن بڑی پولیٹیکل رہی ہے، چاہے آپ چینلز لے لیں یا ججز لے لیں یا کوئی الزام لگا دیتے ہیں وہ اس طرف کے اس طرف کے۔ یہ جو لائرز موومنٹ چلی تھی جنرل مشرف کے خلاف، تو اس وقت ساری پارٹیاں اور ساری سول سوسائٹی اور میڈیا سب ایک طرف تھے اور ججز سارے ایک طرف تھے، تو ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے، اور اب بندیال صاحب کے جانے کے بعد کیا یہ ممکن ہو پائے گا، یہ بھی ذرا آئی تھنک دیکھنا ہے، قبل از وقت ہے یہ بات، اور آگے کیا پولیٹیکل پارٹیز اگر تو یہ الیکشن واقعی 120 دن کے بھی آگے چلے جاتے ہیں تو کیا یہ واقعی ساری پولیٹیکل پارٹیز واقعی اس سے ناراض ہوں گی بھی، کیا وہ جڑ پائیں گی؟ اس وقت اٹس ٹو سون ٹو سے، ٹو ارلی ٹو سے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ مشرف صاحب کے حوالے سے جو سچویشن تھی وہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے، ابھی بہت زیادہ پولیٹیکل ڈویژن ہے، وکلاء میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، اور سب ایک طرف نہیں ہے کہ ایک عامر کے خلاف موومنٹ چلے، کیونکہ ایک وہ پرٹیکولر ٹارگٹ ابھی میرے خیال سے ساری پارٹیز سب کا بن نہیں پایا ہے، اور بنتا نظر بھی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ایک پارٹی کو ابھی بھی ایڈوانٹیج ہے۔ وہ ایڈوانٹیج اگر کہیں سے چلا جاتا ہے اور معاملات ساری پارٹیوں کے خلاف ہونے لگ جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جائے۔ چل، مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس تو صدر مملکت عارف الوی صاحب، ان کی مدت مکمل ہو گئی آئینی طور پہ، لیکن ظاہر وہ کنٹینیو کریں گے
ان کی جو صدارت کا یہ 5 سال رہے ہیں یہ کیسے رہے؟ اب ان کے پاس کیا آپشنز ہیں الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے؟ اب پیپلز پارٹی بھی ان پہ زور ڈالتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور حیرت انگیز طور پہ کل سینیٹر کامران مرتضی صاحب بھی ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ صدر صاحب کو تاریخ دے دینی چاہیے. سو کیا ان کے پاس یہ گنجائش ہے کہ نہیں؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. عامر ضیاء صاحب، یہ جو بیانات آئے مولانا صاحب کے، جب انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد ہم نہیں چاہتے تھے، یہ تو پیپلز پارٹی نے آخری وقت میں ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، کم و بیش ان کے یہ الفاظ ہیں جو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیے. بلاول صاحب آج ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب اگر عدم اعتماد جو تھا وہ جماعتوں کے ووٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اگر آپ اس پہ اتفاق نہیں کرتے تھے تو آپ ووٹ نہ ڈالتے، پھر ہم الیکشن کی طرف چلے جاتے. شاہد خاقان عباسی صاحب انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور ظاہر ہے وہ نون لیگ کا حصہ ہیں، حکومت کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں، پھر میں آپ سے ان دونوں چیزوں سے متعلق سوال پوچھتی ہوں. ڈار صاحب نے اکانومی ٹھیک رن کر دی. اس معاملے کا ٹروتھ کمیشن جو وہ پولنگ اسٹیشن پہ آپ کو نظر آئے گا. بہرحال بہت سے معاملات ہیں جن پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، ہر شخص تنقید کر رہا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے اس معاملے کو. شہباز صاحب واز ہی اے فیلئر؟ ٹروتھ کمیشن ہے ان معاملات سے، میں نے کہا ٹروتھ کمیشن جلدی آ جائے گا، وہ پولنگ اسٹیشن ہے. تو عامر ضیاء صاحب یہ کیا ناکامی کا اعتراف ہے؟ اب یہ کہنا عدم اعتماد ہم چاہتے نہیں تھے، ہم تو الیکشن کی طرف جانا چاہتے تھے، کیونکہ جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے اس پہ تنقید تو ہو رہی ہے، جس پہ شاہد خاقان عباسی کی گفتگو بھی آپ نے سنی. تو ہم اسے یہ سمجھیں ان بیانات کو، ان سے کیا نتیجہ اخذ کریں؟ آپ کا تھاٹس ہیں، سیکنڈ تھاٹس ہیں. آپ اس کو یہ مت لیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں یا جو حکومت جو ماضی کی رہی ہے اس کی جماعتوں کے درمیان کوئی ایسے اختلافات پیدا ہو گئے کہ دوبارہ وہ برج نہیں ہو سکتے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ان کی بڑی دوستی ہے، بڑے گہرے تعلقات ہیں ان کے آصف علی زرداری صاحب سے. یہ جو میں اس کو کہتا ہوں کہ فرینڈلی فائر ہے. آپ نے تھوڑا سا چلو بھائی ایک چیز چھوڑ دو، مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ اس طرح سے ہونا ہے. ورنہ یہ جو بلاول صاحب نے کہا کہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ یہ کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہیں، تمام لوگوں کی اجتماعی ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے تجویز دی لیکن آپ لوگوں نے اس تجویز کو مانا. جب مان لیا تو اس کی اونرشپ سب کی ہو جاتی ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی صرف پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ آپ بڑے آسانی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے عزائم کو ناکام بنا سکتے تھے. آپ وہ کیونکہ بڑا مطلب ہے اگر کچھ ایک دو الائز جو ہیں الگ ہو جاتے تو کیسے کامیاب ہوتی تحریک عدم اعتماد جو تھی. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں پہ یہ فرینڈلی فائر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ایک اور نیریٹو بھی بلڈ کر رہے ہیں مولانا صاحب کی. جناب انتخابات نہیں ہو سکتے، اتنی بدامنی کی صورتحال بری ہو گئی ہے، اتنا حالات برے ہو چکے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ 2007 میں 8 میں اس سے کہیں زیادہ پرتشدد اور دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے. لیکن کیونکہ آج ان کی پوزیشن نہیں ہے کہ عوام میں جا کر جو ہے کوئی متاثر کن مہم چلا سکے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پر دہشت گردی کا چیلنج نہیں ہے، لیکن دہشت گردی کا چیلنج تو 2008 میں بھی تھا اور 13 کے انتخابات میں بھی تھا. اس زمانے میں باقاعدہ پیپلز پارٹی کو، اے این پی کو اور خود جے یو آئی ایف کو جو ہے بڑا مطلب نشانہ بنایا گیا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ کیمپین چلی. اگر آپ صرف دہشت گردی کی وجہ سے انتخابات نہیں اگر کرواتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سائیکولوجیکل وکٹری دے دی دہشت گردوں کو. آپ یہ جو دنیا بھر میں کہتے رہے کہ جی نارمیلٹی آ گئی ہمارے ملک میں، اب تو ہماری انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہو رہی ہے، ہم لوگ انویسٹمنٹ کے لیے بھی کھلے، تو آپ اس تمام بیانیے کی نفی کر دیں گے. جو پاکستان افواج نے بڑی قربانیوں کے بعد دہشت گردی کو کنٹرول کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیلنجز نہیں ہیں، بالکل ہیں، لیکن مینیجبل ہیں. اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انتخابات کو یہ تعدیل بنا کر، یہ بہانہ بنا کر جو ہے انڈیفینٹ طریقے کے لیے پوسٹ پون کر دیں. دوسری بات میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ذرا سا مطلب ہے کہ بیانات کے اندر ربط نہیں ہے تمام جماعتوں کے، لیکن اگر آپ ایک بڑی پکچر دیکھیں گے تو جتنی بھی ماضی جو بھی 16 ماہ گورنمنٹ رہی ہے، نون لیگ لیڈ گورنمنٹ جو تھی، اس کی تمام جماعتوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے ہائیبرڈ ریجیم سے. وہ تمام چاہتی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا جو چھتری ہے ان کے سر پر قائم رہے. اب جو ان میں ابھی تھوڑی بہت انیزینس ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کو یہ طے کرنا ہے کہ جی کس کو کتنا شیئر ملے گا. کسی کو اس بات کی توقع ہے کہ جی ہمیں زیادہ مل جائے، کسی کو اس بات کی کہ ہمیں کم ملے گا. لیکن یہ لوگ سمجھے بیٹھیں کہ جی حکومت اسی طرح کی بنے گی کہ جیسے کہ آپ نے 16 ماہ میں دیکھی ہے. اب یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑا قیاس آرائی ہو رہی کہ انتخابات نہیں ہوں گے. اگر انتخابات نہیں ہوں گے فروری کے بعد، مطلب فروری تک انتخابات نہیں ہوتے تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ پورا اپنا ڈیموکریٹک جتنے انسٹیٹیوشن ہیں ان کو آپ ڈیریل کر دیں گے. آپ کا نیا صدر نہیں آ سکتا،
آپ کا سینٹ، آپ کا الیکٹرل کالج نہیں بن سکتا، آپ کے سینٹ کے جو ہے آدھی سینٹ جو ہے وہ رخصت ہو رہی ہوگی، تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایک نیا ایک فضیطہ کھول رہے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں گنجائش نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں عامر ضیاء صاحب آپ. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں جب تمام جماعتیں ان سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے کہ انتخابات کو ڈیلے کر کے ایک اننیسیسری کنٹروورسی کریٹ کریں. ہاں وہ یہ کریں گے کہ ان 2-4 ماہ میں تھوڑا سا مینج کرنے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اسی کی کنٹینیوٹی. ابھی یہ نگراں حکومت کہہ رہی ہے جی ہم پچھلی حکومت کا تسلسل ہیں، تو جو نئی حکومت آئے گی وہ ان کا تسلسل ہوگی. تو کوئی اس میں کوئی ڈرامیٹک قسم کے جو ہے اختلافات نہیں ہے. اب یہ ظاہر ہے کیونکہ عوام میں جانا ہے تو کچھ نہ کچھ تو یہ کہیں گے جی میں روٹھا ہوا ہوں، میں منا ہوا ہوں. مولانا صاحب کوئی بات کریں گے، نون لیگ چھوٹا موٹا سمتھی پیپلز پارٹی نون لیگ پہ کرے گی، لیکن در حقیقت ان کو ایک دوسرے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ تمام کے تمام اتحادی انہیں پتہ ہے کہ سب ساتھ رہنا ان کے لیے بہت ضروری ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا تعاون ان کو بہت ضروری ہے. تو یہ اگر کنسنسس براڈ بیس بنا ہے ٹھیک ہے. اطہر آپ کیا کہنا چاہیں گے صدر مملکت کے 5 سالہ دور کے حوالے سے؟ اور جب حکومت گئی پہلے تو عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہونے دی، ظاہر ہے یہ آئین کی خلاف ورزی تھی. اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کی ڈیٹ صدر نے دے دی، اس پہ سارا معاملہ سامنے آیا کہ کیسے صدر ڈیٹ دے سکتے ہیں. پھر جس طریقے سے آرمی چیف کے جب تقرر ہو رہا تھا، پہلے وہ اپروول کے لیے عمران خان سے ملنے گئے. یہ تمام تر صورتحال کیا ان کو بطور پی ٹی آئی کے رکن کے طور پہ دیکھا جائے یا ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ انہوں نے پرفارم کیا ان 5 سالوں میں؟ دیکھیں ان کو ملکی حالات کے تناظر میں دیکھا جائے. اگر صدر مملکت کوئی ڈیٹ دے رہے تھے یا صدر مملکت کسی سے مل رہے تھے تو دوسری طرف آپ کی کابینہ تعیناتی سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم لندن میں بیٹھے ہوئے ایک سزا یافتہ مجرم سے، ایک مفرور سے تعیناتی کے اوپر مشاورت کریں گے. کابینہ اٹھ کے لندن جاتی تھی، اجلاسوں میں وہ شخصیت شامل ہوتی تھی جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے. تو ایک ایسے ملک کے اندر پھر صدر مملکت سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ ملکی حالات کے تناظر میں ہوتا ہے. میرے خیال میں صدر مملکت کی بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن یہ اوور آل نظام کے ایشو ہیں. پر اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پی ڈی ایم کی حکومت سے جس طریقے سے انہوں نے حکومت چلائی، تو میرے خیال میں تو صدر مملکت کا کردار کافی بہتر تھا ان سے. باقی جو بھی بات کی عامر ضیاء صاحب نے ایک ہائیبریڈ رجیم والی، ہمارے استاد ہیں عامر ضیاء صاحب، لیکن میں ان سے ایگری نہیں کرتا. وہ ایک جمہوری حقیقی جمہوریت اگر ہم نے کوئی دیکھی ہے تو وہ 16 ماہ کے دوران دیکھی ہے. اس 16 ماہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ ہر حقیقی جمہوریت پسند واضح ہو گیا، ہر حقیقی انسانی حقوق کا کارکن بالکل واضح ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ جمہوری آئینی روایات والے لوگ بالکل واضح ہو گئے. سامنے قوم نے دیکھ لیا کہ کون کون سے لوگ اس حوالے سے ایک واضح موقف رکھتے ہیں. تو یہ تمام خوبصورت شخصیات ہمارے سامنے آ گئی، اور جو کوئی رہ گئی تھی شخصیت ان تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی وہ نگراں حکومت میں ہمارے سامنے آ گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حقیقی جمہوریت ہوتی ہے تو پھر سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ پنپتی ہیں، نیچے سے سیاست اٹھتی ہے. اور آج ہی میں ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو سن رہا تھا چاہت فتح علی خان صاحب کا، انہوں نے لندن میں انٹرویو دیا کہ ان کی بھی ایک سیاسی جماعت ہے پی ڈی پی، پاکستان ڈیولپمنٹ پارٹی، اور وہ یہ انہوں نے بتایا کہ 20 سال پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کروائی تھی، لیکن ملک کے حالات ایسے تھے، جمہوریت ایسی تھی کہ وہ اس طرح سیاست کو لے کے نہیں چل سکے. لیکن 16 ماہ کی جو حقیقی جمہوریت تھی اب اس کا نتیجہ ہے کہ چاہت فتح علی خان جیسی جو شخصیات ہیں گراؤنڈ لیول کے اوپر بھی اب سیاست آگے آ رہی ہے. خیر چلیں یہ مذاق اپنی جگہ، لیکن چاہت فتح علی خان صاحب اگر پارٹی بنا رہے ہیں تو اب اتنے تجربوں کے تو متحمل نہیں ہو سکتے ہم اس قسم کے تجربوں کے. بھائی صاحب کیا آپ کو جو تجربے اس ملک میں ہوئے ہیں وہ کہیں سے بھی چاہت فتح علی خان سے کم ٹیلنٹڈ لگتے ہیں آپ کو؟ جتنے تجربے ہوئے ٹیلنٹ پہ تو کوئی دو رائے نہیں. جی عامر ضیاء صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اطہر صاحب نے مجھ سے اختلاف کیا، لیکن میں ان سے 16 آنے متفق ہوں کہ کچھ چاہت علی صاحب کی طرح کی ہماری یہاں سیاست ہوئی ہے تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا. مطلب ہے چاہت علی صاحب فن کے راستے آئے، کچھ لوگ بزنس کے راستے آئے، کوئی کسی راستے آئے، تو انہوں نے وہی جمہوریت کی خدمت کی، اور چاہت علی صاحب بھی اسی طرح کی خدمت کر سکتے ہیں. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی جی ظاہر ہے جہاں اتنے تجربے ہو گئے تو پھر وائی ناٹ، اگر عوام جس کو ووٹ دے پہلے الیکشن تو ہو جائے. حیدر وحید صاحب آپ صدر مملکت کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ بہت ماضی میں بھی اور بیشتر پروگراموں میں بھی آپ سے اس حوالے سے بات ہو چکی ہے کہ صدر کے پاس آپشن کیا ہیں. حیرت کی بات یہ الیکشن کمیشن کے واضح جواب کے بعد
کہ جی الیکشن کی ڈیٹ ہم دیں گے اور جو نئی قانون سازی ہوئی اس کے تحت صدر صاحب یہ نہیں کر سکتے ہیں. کل جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں آئین انہیں یہ حق دیتا ہے اور صدر صاحب کو تاریخ دے دینی چاہیے. کون یہاں پہ صحیح کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ تو بہت کلیئر ہے کہ آئین جو ہے وہ جب آپ ڈیزالو کر دیں پرائم منسٹر کی ایڈوائز پہ پریزیڈنٹ پریمیچورلی اسمبلی کو، تو اس صورت میں یہ ذمہ داری ان کی ہے بلکہ کہ وہ 90 دن کے اندر کی ایک تاریخ دیں اور وہی دے سکتے ہیں اس صورتحال میں. تو اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ ابہام ہے، بٹ بات وہی ہے کہ اب وہ دے سکتے ہیں لیکن دے نہیں رہے. انہیں دینا چاہیے لیکن وہ دے نہیں رہے. تو ان کا جو نہ دینا ہے وہ میرے خیال سے زیادہ زور زور سے بول رہا ہے ان کے الیکشن کی ڈیٹ دینے کے اختیار سے. اور میرے خیال سے یہ کہیں نہ کہیں یہ ایسی کیا مجبوری ہے حیدر وحید صاحب؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں نہیں ڈیٹ دینا ہے؟ دے سکتے ہیں مگر ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں. یہ تو دیکھیں سوال آپ کا بنتا نہیں ہے. پچھلے کچھ عرصے سے جو ہم نے دیکھا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ڈیٹ نہیں دے رہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے پارٹی کے چیف کے کہنا تو نہیں ہوگا کہ وہ ڈیٹ نہ دیں. تو کہیں چیف سے ہی جوڑ لیں. مجھے نہیں تو کہہ دیا ہے جی کہ اگر آپ صدر ڈیٹ نہیں دیتے ہیں تو وہ جمہوری اقدار کی خلاف ورزی کریں گے، وہ آئین سے انحراف کریں گے. تو پارٹی بھی زور ڈال رہی ہے اب تو. یہ بات تو آئین میں ہے کہ وہ ڈیٹ انہوں نے دینی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. یہ الیکشن کمیشن کو اگر ایک محض قانون کے ذریعے سے یہ منتقل کر دیا گیا ہے یہ اختیار، تو وہ آئین سے متصادم ہے اور وہ ظاہر ہے کہ آئین اس پہ پریویل کرے گا. لیکن یہاں پہ جو ہے ہم آئین جو کھیلتے ہیں وہ میرا نہیں خیال کوئی زیادہ بینیفیشل ہے اس وقت عوام کے لیے. یہ پرانے زمانے میں جو ہے وہ گلیڈیٹرز کو لڑاتے تھے وہ بزی رکھنے کے لیے عوام کو، اور ابھی یہ ساری باتیں بھی کچھ اسی طرح سے ہیں. ایون الیکشن کا ہونا بھی از ناٹ ریئلی دی ایشو، بیکاز الیکشن تو چلیں ہو بھی جائیں گے. اب ایشو تو یہ ہے اور ہمیشہ سے پاکستان کا ایشو یہ رہا ہے کہ آخر اس چیز کا اختیار اور اس چیز کا فیصلہ کون کرے گا کہ پاکستان کو گورن کون کرے گا، اور طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ کہاں ہے، وہ کون ہے. تو یہ بنیادی سوال ہے جو ہم اس کو اگنور کر کے ہم چیس کے گیم میں پڑے رہتے ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے سے یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں. انہوں نے ان کے 5 بندے خرید لیے، باپ وہاں جا کے بیٹھ گیا، باپ یہ لوک دس از جسٹ سپر اسٹرکچر. یہ سپر اسٹرکچر ہے اور یہ گڈی گڈے کا کھیل ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں ہے. اصل جو ایشوز ہیں وہ اس طرح سے ہیں اور بہت بنیادی. اور ہمارے مسئلہ یہ کہ ہم نے اتنے سالوں میں بنیادی ایشوز بھی اپنے حل نہیں کیے، اور یہ آج سے نہیں چل رہے، یہ پہلے سے چل رہے ہیں. جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تو یہ آج کے ایشوز نہیں، یہ ہمیشہ کے ایشوز ہیں. اور ہمارے ایشوز اگین بہت فنڈامنٹل ہے. وی ہیڈ 5 ملین پیپل ایوری ایئر. انفراسٹرکچر ہمارا 500,000 کو پتہ نہیں سپورٹ کر سکتا ہے. یعنی ہماری ایگریکلچر پہ انکم ٹیکس نہیں ہے سر. 70% آپ کے پارلیمنٹیرینس کی بیک گراؤنڈ کی. آپ کا 8% صرف جو ہے وہ بجٹ لگتا ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. بہت ہی آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ کتنی مطلب پرانی ڈیکیڈنٹ اریگیشن سسٹم ہے آپ کا، وہ نہیں وہ پروڈیوس کر سکتا جو ایکچولی آپ کی اسٹرینتھ ہے. اور اب ہم اس طرف سن رہے ہیں کہ کچھ توجہ دی جائے گی، تو لیٹس ہوپ سو. آئی ٹی میں جو ہے ہمیں توجہ دے گی. ہم ایسے ہی سیکٹرز کو سبسیڈائز کرتے رہتے ہیں جو ہمارے لیے انپٹ میں امپورٹ کر کے پہلے زیادہ ڈالر خرچ کر دیتا ہے کہ ایکسپورٹ میں کمائے. تو یہ بہت فنڈامنٹل ایشوز ہیں. گورننس کے بھی فنڈامنٹل ایشوز ہیں، اکانومی کے بھی فنڈامنٹل ایشوز ہیں، اور ان پہ جب تک کہ ہم بڑے فیصلے نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال یہ چھوٹے موٹے ادھاروں سے جو ہے وہ یہ ملک آگے جا سکتا ہے. کم سے کم ہمیں بہت فنڈامنٹل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ فنڈامنٹل فیصلے وہی حکومت کر سکتی ہے جو عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ ہو اور اسے قبولیت بھی ایک حد تک حاصل ہو. یہ دونوں پر ہیں اور یہ دونوں پر چاہیے ہوں گے مشکل فیصلوں کے لیے. آپ صرف نہ عوام کی مقبولیت سے ارادت یہ فیصلے کر سکتے ہیں، اور نہ صرف آپ قبولیت سے کر سکتے ہیں. آپ کو یہ دونوں چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے بنائے بریک کے بعد واپس آتے ہیں جو پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت ظاہر پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہا ہے، وقت مختصر ہے. آپ تینوں سے چاہوں گی مختصر کامنٹ کیجیے گا. اطہر آپ سے شروع کرتی ہوں. ظاہر ہے جس وقت نگراں حکومت ہے، IMF کی کڑی شرائط ہے، مہنگائی بھی ہو رہی ہے، اپنے طور پہ وہ بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو مہنگائی کے خلاف عوام احتجاج کر رہے ہیں، وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی احتجاج کریں گے، عوام کی آواز بنیں گے.
آپ کے خیال میں کب تک یہ جھیل سکے گی نگراں حکومت، یا یہ فیصلے نہیں ہو سکیں گے کہ جی الیکشن کی طرف معاملات جائیں؟ سیاسی عدم استحکام ساتھ ساتھ چلے گا تو معیشت کو کیسے استحکام ملے گا؟ دیکھیں، یہ نگراں حکومت کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. نگراں حکومت کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہے کہ وہ تمام یہ فیصلے کر سکیں، آلدو ان کی نیت ٹھیک ہوگی اور ان کی خواہش بھی ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ جو بھی سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کا شامل ہونا بہت ضروری ہے، اور سٹیک ہولڈر اس وقت پاکستان کے عوام ہیں. مہنگائی کا اثر ان پہ پڑ رہا ہے، وہ اس سے اثر انداز ہو رہے ہیں. تو ضروری یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ایک ایسی حکومت آئے جس کے پیچھے ان پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ہو، پھر وہ فیصلے کریں. ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ غلط بھی ہوگا تو وہ اگلے الیکشنز میں ان لوگوں کو فارغ کر دیں گے. یہ لوگ تو ایک ووٹ بھی لے کے نہیں آئے، یہ تو صبح سے شام تک سارے غلط فیصلے کریں تو ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے لیے تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس طرح عوام کی. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کے اندر ضروری ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ منتخب حکومت کرے. آئین کے دو حصے ہیں، کیئر ٹیکر اور الیکٹڈ. میرے خیال میں یہ جس طریقے سے اس کو مکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ قطعاً پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے اور عوام کے لیے درست نہیں ہے. تو ان کا جتنا مینڈیٹ ہے انتخابات کروائیں، زیادہ پین لینے کی ضرورت نہیں ہے. انتخابات کروائیں، جو الیکٹڈ لوگ آئیں گے وہ معیشت کا حل نکال لیں گے. عامر ضیاء صاحب، آپ کیا کامنٹ کریں گے اگر کسی طریقے سے ایک عام آدمی کو ریلیف نہیں ملتا ہے اور احتجاج کنٹینیو ہوتا ہے، اس میں اور آوازیں جڑ جاتی ہیں، تو کیا اب پھر الیکشن کی طرف معاملات جلدی چلے جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی حالات وہاں نہیں پہنچے اور معیشت کی جو ٹریک لیا ہے نگرانوں نے وہ اسے سنبھال لیں گے؟ بات یہ صدف کہ عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا فی الوقت. پاکستان کے پاس فسکل اسپیس نہیں ہے، چاہے ان الیکٹڈ گورنمنٹ ہو چاہے الیکٹڈ گورنمنٹ آئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کو جو ہے آپ دیکھیے گا کہ ایک دم افراط زر میں کمی آ جائے گی، یا ہمارا روپیہ جو ہے مطلب تھوڑا بہت تو ایڈجسٹ کر سکتا ہے لیکن ایک دم جو ہے وہ بڑا مستحکم ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہونے جانا. نہ بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی ہونے والی ہے، نہ گیس کی قیمتوں میں کمی ہونے والی ہے، کیونکہ جو اگلی حکومت بھی آئے گی اس کو بھی سختی فیصلے کرنے ہوں گے. ہاں یہ بات بالکل ہے کہ جی اگر الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی تو وہ کیا بہتر فیصلے کر سکے گی، لیکن جو میں خد و خال دیکھ رہا ہوں الیکشن کے بعد تو بالکل کچھ پی ڈی ایم نما ہی حکومت آئے گی. اور جب پی ڈی ایم نما ہی حکومت آئے گی اور اس میں کوئی اسحاق ڈار ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب خود ہوں گے یا کوئی اسی قبیل کا شخص ہوگا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم اسی طرح کے اس سے گزر رہے ہوں گے امتحان سے جس طرح سے ہم گزرے، یعنی کہ 100 پیاز بھی کھا رہے ہوں گے، 100 جوتے بھی کھا رہے ہوں گے. کیونکہ جو 16 ماہ میں خرابی ہوئی اسحاق ڈار صاحب کے دور میں خصوصاً، کہ انہوں نے پہلے رول بیک کیا جو اصلاحات ہونی مسٹر صاحب نے جو کی، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ اور کرنے کی کوشش کی، تو وہ چیزیں اگر اسی طرح ہوئی تو مجھے تو کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ بھی آ جاتی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایک دم چیزوں کو ٹھیک کر سکے گی. تو ابھی اس وقت واقعی پاکستان کی بڑی حال ہے کہ کرن نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے حیدر بھائی صاحب، آپ کہیں دیکھتے ہیں جا کے کہ وکلا کوئی ایسی تحریک بنا لیں گے جیسے کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں دیکھی تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم عوام کی آواز بھی بنیں گے؟ دیکھیں میرے خیال سے اس وقت ڈویژن ہے وکلا میں بھی، ججز میں بھی بتایا جاتا ہے جو بظاہر نظر آتا ہے. تو اس وقت اس طرح کی لائرز موومنٹ جس طرح سے پہلے چلی تھی اس وقت تو مجھے ممکن نہیں نظر آ رہی. اس وقت ایک عامر تھا، ساری پارٹی، سارے ججز، سارا میڈیا ایک طرف تھا. بہرحال یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے آئین کی خلاف ورزیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اگر اب الیکشن اب پھر نہیں ہوتے وقت پہ، جو کہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہوں گے، اور سب سے بڑی بات اگر یہ مہنگائی اور اگر یہ، کیونکہ اصل میں جو ایکچولی جو یہاں پہ ایک چنگاری نظر ہمیں آ رہی ہے، اگر یہاں پہ آگ لگ جاتی ہے اس حوالے سے، چینج جو ہے وہ وہاں سے ٹریگر ہوگا اور پھر آئی تھنک کہ لوگ یونائٹ ہو سکیں گے. لیکن اس وقت میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ یونٹی ہے وکلا میں بھی اور نہ جوڈیشل وہ یونٹی یا وہ اتحاد ہے. آپ کہتے ہیں ابھی یہ قبل از وقت ہے. تھینک یو سو مچ حیدر صاحب، عامر ضیاء صاحب، اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ تھے. لیٹس ہوپ کہ ملک کے لیے جو بھی فیصلے ہوں آئین کے مطابق اگر ہوں تو پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں، نہیں تو سب بے یقینی کا شکار رہیں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.